وعلیکم السلام. علیکم السلام. جی بھائی صاحب کتوں کال کیتا تسی؟ السلام علیکم. علیکم السلام. کی نام ہے تاڈا؟ غلام عباس سر پاکستان سے بات کر رہا ہوں، غلام عباس. چنگ سے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. قبلہ سیر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دا احسان ہے. تھینک یو سر. سر؟ ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، سوال کرنا ہے. یہ جو سر تصوف اور علم عرفان ہے، اس میں کیا فرق ہے سر؟ کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے تصوف اور عرفان دیکھیں، تصوف اور عرفان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آپ کے ہاں ہمارے ہاں جو شیعہ ہے نا، کیونکہ صوفیوں کی مذمت ہے احادیث میں. تصوف صوفی حضرات جب تشیعوں کا لباس اوڑھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو صوفی نہیں کہتے، عوام کے درمیان اپنے آپ کو عارف کہتے ہیں. لیکن وہ جب عمریہ کے درمیان جاتے ہیں تو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس حدیث نہیں ہے صوفیوں کی مذمت میں. تو ان کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں ان کے جو عرفاء کی جو علمی کتابیں ہیں، مثلا خمینی صاحب کی کتابیں، وہ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں. بلکہ خمینی صاحب اپنے کتاب میں، ان کا بھی کتاب ہے منظومہ کی جو ان کے دروس ہیں، وہاں پہ وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ تصوف اور عرفان میں فرق اتنا ہے کہ صوفی کا مرتبہ عارف سے بلندتر ہے، عارف سے بلندتر. لیکن مثلا ان کے ابن عربی صاحب ہیں، یا مثلا سید ہاشم آملی ہیں، یا آپ کا عبد الرزاق کاشانی ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن ترکہ اصفہانی، یہ ان کے جو بڑے بڑے صوفیاء ہیں، یہ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو عارف نہیں کہتے. یہ عارف کا اصطلاح صرف شیعوں میں ہے، وہ بھی شیعہ عوام کے درمیان، یعنی عوام کے درمیان جب بات کریں گے، ٹھیک ہے نا، وہ کہیں گے کہ ہم صوفی نہیں، ہم عارف ہیں. لیکن ان کی کتاب، علمی کتابوں میں یہ سب اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں، عارف نہیں کہتے، یہ اپنے آپ کو یہ صوفی کہتے ہیں. جو شیعہ اور عرفاء ہیں وہ بھی، سید ہاشم جو آملی ہیں، جو سب سے بڑا جو شیعہ عارف ہے، وہ اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے. خمینی صاحب مثلا، وہ صوفی کہلانے سے کوئی وہاں کتاب، علمی کتابوں میں اس میں عار محسوس نہیں کرتے.